اور گناہ نہیں ہے اگر انسان اپنے جانور کو خصی بنا دے، کیونکہ جو جانور خصی ہوتا ہے اس کا گوشت تر و تازہ چربیدار موٹا ہوتا ہے، تو جانور کو خصی بنانے میں گناہ نہیں ہے۔ ولا باس، گناہ نہیں ہے بے احصاء البہائم، اگر انسان اپنے جانور کو خصی بنائے۔ وَإِنزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ، اور گناہ نہیں ہے اگر کوتا گھوڑی پر چڑھائے اور اس سے خچر پیدا کرے، ٹھیک ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ اور گناہ نہیں ہے فی انزاء الحمیر، کھوتی چڑھانے میں علی الخیل، گھوڑی کے اوپر، لأن فی الاول احصاء بہائم میں منفعت بہیمی کا بھی ہے، اس کا خرچہ نہیں ہو رہا، والناس اور لوگوں کا بھی ہے، اس کا گوشت چربیدار ہوتا ہے۔ وقت سہا، اور دوسری کی دلیل انزاء الحمیر علی الخیل کیوں جائز ہے، کہتے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام رکب البغلہ، وہ خچر پر سوار ہوتا تھا، اور خچر کھوتے اور گھوڑی کی پیداوار ہے۔ فلو کان ھذا الفعل حراما، اگر کھوتے کا چڑھانا گھوڑی کے اوپر حرام ہوتا، نو لما رکبہا، نبی علیہ السلام خچر پر سوار نہ ہوتے، کیوں؟ لما فیہ من فتح بابہ، حضور کی سواری میں پھر کھل جاتا دروازہ حرام کا، لیکن آپ سوار ہو چکے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھوتے کا چڑھنا آپ کا نہیں، آپ کا ایسے ولا باس بعیادت الیہودی والنصرانی، آپ کے پڑوس میں یہودی بیمار ہے، عیسائی بیمار ہے، تو آپ اس کی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے اگر آپ بیمار پرسی کریں یہودی اور عیسائی کے، لأنہ، کیونکہ بیمار پرسی نوع بر، یہ ایک نوع احسان ہے فی حقہم، یہود اور عیسائیوں کے ساتھ، وما نہینا عن ذلک، اور ہمیں نہیں روکا گیا غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنے سے۔ دوسرا یہ کہ وصحہ، ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے عاد یہودیان، عیادت کی ایک ایسی یہودی کی، مریض بھی جواری ہے، جو حضور کے پڑوس میں تھا اور بیمار تھا۔ انسان دعا میں کہتے اللہم انی اسألک بمقعدک من عرشک، یہ منع ہے کیونکہ مقعد قعود سے ہے، اس کا معنی یہ کہ یا اللہ میں تیری سے دعا مانگتا ہوں بوسیلہ اس جگہ کی جہاں تو تیری عزت بیٹھ رہی ہے، اور عرش پر خدا بیٹھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ عرش حادث ہے، خدا ازلی ہے، عرش محدود ہے، خدا لا محدود ہے، تو یہ دعا مانگنا بمقعد عز من عرشک، یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں بوسیلہ اس جگہ کے عرش سے جہاں تیری عزت بیٹھ رہی، یہ تب کہ مقعد ہو جائے۔ اور ایک لفظ ہے بمعقد عزت، بمعقد عین مقدم ہے، یعنی یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں اس جگہ کے وسیلے سے جہاں تیری عزت بندی ہوئی ہے، یہ بھی غلط ہے، خدا کی عزت ایک جگہ میں محدود نہیں ہے۔ وَيَكْرَهُ، مکروہ تحریمی ہے کہ انسان دعا میں مانگے اسألک بمعقد العلم، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس جگہ کی وسیلہ جہاں بندھی ہوئی ہے تیری عزت تیرے عرش سے۔ والمسئلۃ، کہتے ہیں کہ اس متن کے لیے عبارتان، دو عبارتیں ہیں، حاضی ایک یہ ہے معقد عین مقدم ہے، اور دوسرا مقعد العلم قاف مقدم ہے، ولا ریب فی کراہیت ثانی، اور یہ ثانی مکروہ ہے کیونکہ یہ قعود سے ہے، اور اولا ماقد بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ مہم ہے تعلق عز باری تعالیٰ کا بالعرش، حالانکہ عرش محدث حادث ہے، اور اللہ تعالیٰ بجمیع صفاتی مع العزت قدیمنا، اور امام یوسف کہتے ہیں لا باس بہ، یہ جائز ہے، اسی پر عمل کیا ہے فقی ابو لیث نے، کیونکہ یہ مشہور ہے نبی علیہ السلام سے، کس طرح رویہ منقول ہے کہ حضور کی دعا میں ہے اللہم انی اسألک بمعقد العز، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں دعا اس جگہ کی وسیلہ سے جہاں
معلق ہے تیری عزت تیرے عرش سے، ومنتہى الرحمت، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوسیلہ منتہى رحمت کی، من کتابی، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں باسمک الاعظم، اور تجھ سے سوال کرتا ہوں جدک تیری عظمت کی ذریعہ الاعلیٰ جو بڑی ہے، وکلماتک التامہ. یہ حدیث ہے، لیکن صاحب ادائے کہتے ہیں یہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن نقول هذا خبر الواحد، اور احتیاط فی الامتناع بچنے میں ہے کہ ما قد مقعد کا لفظ استعمال ہے. اور مکروہ ہے کہ انسان دعا میں کہے بحق فلان، بحق الانبیاء، بحق رسول، بحق آل رسول، یہ دعا ممنوع ہے، کیونکہ خدا پر کسی کا حق ہے نہیں، تو ہم کس طرح حق کو وسیلہ بنا لیں؟ لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، مخلوق کا کوئی حق نہیں ہے کس کے اوپر؟ خالق. وَيَكْرَهُ اللَّعِبْ بِالشَّطْرَنجِ وَالنَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةِ عَشَرَ وَكُلُّ لَهْوٍ، اور منع ہے کھیلنا شطرنج کے ساتھ. یہ کھیل ہے، ایسے مربع بناتے اور اس میں لکیریں کھینچتے ہیں، اور ہر ملتقا پر ایک پتھر رکھتے ہیں، وہ ادھر رکھتے ہیں، وہ ادھر رکھتے ہیں، وہ ادھر رکھتے ہیں، اس میں ہر جیت ہوتی ہے. وَالنَّرْدِ، اور نرد کے ساتھ، نرد جو ہے ایک اتنا تھلکا ہوتا ہے اور ایک اتنا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ تھلکے سے اس کو اس طرح ایسی مت، ٹھیک ہے، زمین میں ایک فرق بھی رکھتے ہیں اس میں ایسی سب کچھ کر چکے ہو، ابھی اب نرد کر کے آئے، لیکن اس نے کہا یہ مکروہ ہے. وَالنَّرْدِ، یہ تو منگولی ڈنڈے ہوئے. والاربعۃ عشرہ، اور ممتنی ہے 14، 14 مختلف کھیل ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ایک جماعت وہاں بیٹھی ہے کہ یہاں بیٹھی ہے، ایک چیز مٹھ میں پکڑی ہے، وہ بتاتے کیا ہے. اگر آپ نے صحیح نکال لیا تو آپ جیت گئے، میں ہار گیا، میں حلوہ کھلاؤں گا. اور اگر آپ نے غلط دکھایا تو پھر میں جیتا، آپ ہارا ہے. یہ تو پوچھو ابھی پوچھ. وہ کل لہو، یار ہر کھیل حرام ہے، ہر کھیل حرام ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ سوا 3 کی وہ جائے گی. اور وجہ یہ ہے کہ شطرنج ہو، نرد ہو، 14 ہو، ان میں اگر شرط لگائی جائے کہ اگر میں ہار گیا حلوہ کھلاؤں گا، تو ہاری تو کھلائے گا، اگر یہ شرط لگائی تو یہ جوا ہے. اور اگر شرط نہ بھی ہو تو جوا تو نہیں ہے، لیکن غفلت ہے صلوات سے، جماعت سے، ٹھیک ہے، ذکر اللہ سے، تو یہ اسباب غفلت ہے. لأنه إن قامر بها، اگر اس میں شرط لگائے تو یہ تو جوا ہے. اول میں سے حرام بالنص، اور جوا حرام نص، اور جوا اس میں ہر قمار کا. وإن لم يقامر بها، اگر شرط نہ لگائے ان کھیلوں میں پھر بھی یہ عبث و لہو ہے. اور حضور نے فرمایا لہو المؤمن باطلون، مسلمان کی کھیل جو ہے وہ باطل ہے. الا الثلاث، سوا 3 کھیلوں کے. تادیبہ لفرسہ، ایک گھوڑے کو ادب سکھانا کہ محاذ پر کس طرح جانا ہے، دشمن سے کس طرح بچنا ہے، یہ جائز ہے. ومنازلتہ عن قوسہ، اور نشانہ لگانا تاکہ کل کافر کو نشانہ بناؤ، یہ دونوں جہاد ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بیوی کے ساتھ جتنا کھیلتے ہو، کشتی کر سکتے ہو تو کر لو، زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نئے لوگ پھر جذبات بے خرچ ہے، جر 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 نہ رکھے زیادہ خراب والا ہے. وقال بعض الناس، اور بعض فقہا نے کہا ہے یباح اللعب، جائز ہے کھیلنا شطرنج کے ساتھ. کیوں؟ لما فیہ من تشییع الخواطر، اس میں ذہن تیز ہوتا ہے. وہ تزکیۃ الاذہان، اور اذہان افہام پاک ہو جاتے ہیں. اور یہ منقول ہے امام شافعی سے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. ولنا قول علیہ السلام من لعب بالشطرنج، جو کھیلے گا شطرنج، والنرد، اور نرد، اچھا نرد شیر، فکأنما غمس یدہ فی دم الخنزیر، گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ ڈبویا سور کی خون میں.
وَلِأَنَّهُ نوع لعب، یہ ایسا کھیل ہے یصد عن ذکر اللہ، انسان کو منع کرتا ہے ذکر اللہ سے، وعن الجمع، اور جمع سے، والجماعات، اور جماعت، عن الجمع، جمعہ کی نماز سے، والجماعات، اور نماز با جماعت سے، وَيَكُونُ حَرَامًا لِقَوْلِ علیہ السلام مَا أَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ، جو آپ کو غافل کرے خدا کی یاد سے وہ جوا ہے۔ ثم ان قامر بھی، اگر انسان ان کھیلوں میں شرط لگائے تسقط عدالت، اس کی عدالت ساقط ہے، شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يُقَامِرْ، اگر شرط نہ لگائے نو لا تسقط، پھر عدالت ساقط نہیں ہے، کیونکہ وہ تعویل کرتا ہے۔ تعویل یہ کہ یار میں شطرنج کھیلتا ہوں ذہن کی تیزی کے لیے۔ اور امام یوسف امام محد نے مکروہ جانا ہے سلام کرنا علیہم، ان لوگوں پر جو شطرنج کھیلنے والے ہیں کہ ان کو سلام بھی نہ کرو، تحذیرا لہم، تاکہ ان کے لیے یہ تعزیر ہو، ڈر ہو کہ دیکھو یہ اتنا برا کام ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے۔ لیکن نہیں دیکھا امام صاحب نے گناہ سلام کرنے میں، سلام کرو، کیونکہ وہ وعلیکم السلام کہتے اتنی دیر تک تو اس عبث سے بچ جائیں گے، لیشغلہم عملہم فیہ، تاکہ سلام اور سلام کا جواب ان کو غافل کرے شطرنج سے جس میں وہ مشغول ہے۔ سنتے ہو؟ سنو بھئی، یہ میرا غلام ہے مزون سے تجارت، مزون یہ تجارت کرتی کرتی دکان اس نے خریدی، کپڑا اس میں ڈالا، فروخت کرنے لگا۔ اب تبلیغی آیا سودا خریدنے کے لیے تو یہ ہیدیہ میں 6 پیش کرتا ہے، سگریٹ پیش کرتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ یہ گاہک پنسانے کا ایک ذریعہ ہے، ان کو 6 پلاؤ اور وہ ضرور سودا خریدے گا۔ تو عبد تاجر کا مال اگرچہ مولا کا مال ہے، لیکن ان میں سے وہ ہلکا پھلکا ہیدیہ لوگوں کو دے سکتا ہے، باری نہیں دے سکتا۔ گناہ نہیں ہے اگر آپ قبول کریں ہدیہ کسی کے غلام کا جو تاجر ہے، وہ اجابتی دعوتی ہی، اور اس کی دعوت کو قبول کرے، وہ استعارتی دعوتی ہی، اور گناہ نہیں ہے اگر آپ اس سے کوتا عاریتاً مانگے، وہ تکرہ کسوتہ الثوب، اور ممنوع ہے کہ میرا عبد تاجر ہو اور وہ آپ کو کپڑا پہنائے، وہی تو دراہم و دنانیر، اور ممنوع ہے کہ عبد تاجر میرا ہو اور وہ آپ کو ہدیہ میں دراہم و دنانیر دے جاؤ۔ وہذا استحسان، یہ چھوٹا ہدیہ دینا جائز ہے اور بڑا ناجائز ہے، یہ قیاس خفی کا تقاضا ہے، اور قیاس ظاہر کہتے ہیں کل ذالک باطل ہے۔ عبد تاجر کا چھوٹا بڑا دونوں ہدایہ باطل ہے، کیوں؟ ہدیہ تبرع احسان ہے اور عبد نہیں ہے اہل احسان میں سے۔ لیکن وجہ استحسان کا کہ چھوٹا ہدیہ دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہو علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے قبول فرمایا تھا ہدیہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حین کان عبدا، جبکہ وہ کسی کا غلام تھا۔ دوسرا وقبل ہدیۃ بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکانت مکاتبہ، نبی علیہ السلام نے حضرت بریر کا ہدیہ گوشت کی شکل میں قبول فرمایا تھا، حالانکہ وہ مکاتبہ تھی۔ وَأَجَابَ رَحْتُمْ، اور ایک جماعت کی قبول کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، کیا قبول کیا تھا؟ دعوت مولا ابی اسید کا، وَكَانَ عَبْدًا، اور مولا ابی اسید جو ہے وہ غلام تھا۔ دوسری عقلی دلیل کہ دکاندار تاجر اگر آپ کو 6 نہ پلائے تو وہ آپ کو اعتماد میں نہیں لے سکتا، تو یہ 6 پلانا یہ بھی کاروبار کا ایک حصہ ہے۔ وَلِأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ضرورت، ان اشیاء میں ضرورت ہے، لا يجد التاجر بُدًّا منه، تاجر نجات نہیں پاتا ان سے۔ او وَمَن مَلِكَ شَيْئًا، اور جو تاجر تجارت کا مالک ہو جائے، نو يَمْلِكُ مَا هُوَ مِن لَوَازِمِهِ، وہ مالک ہے ان ہدایا کا جو تجارت کے لوازم میں سے ہو۔ تو پھر کسی نے کہا کہ کپڑا بھی پہنائے، کہتے ضرورت نہیں ہے۔ پھر کسوا و اہداء دراہم فبقی کسوا و دراہم، یہ باقی رہ گئے حرام علی اصل القیاس۔ سنو بھائی، راستے میں ایک دودھ پیتا بچہ پڑا، میں نے اٹھا لیا اور میں نے اس کی تربیت شروع کی۔ اب آپ حضرات ہدایات تحائف لا کر کے مجھے دیتے ہیں کہ اس بچے کے لیے قبض کرو، تو
تو میں ان کو قبض کر سکتا ہوں بشرط دیانت۔ ومن کان فی یدہ لقیط، اور جس آدمی کے قبضے میں بچہ ہو، لقیط کا معنی لا اب لہ، کہ باپ معلوم نہیں ہے کس نے پھینکا ہے، فإنہ، وہ جو قابض آدمی ہے جائز ہے کہ وہ قبض کرے ہبہ صدقہ لہو اس لقیط کے لیے۔ والاصل، کہتے ہیں کہ بچے کے بارے میں بڑا آدمی جو تصرف کرتے اس کی تین قسم ہیں۔ ایک وہ تصرف ہے جس میں بچی کے لیے نفع محض، ایک وہ تصرف ہے جس میں بچی کے لیے ضرر محض ہو، ایک وہ ہے جس میں من وجہ نفع من وجہ ضرر۔ اس تصرف کا ہر آدمی مالک ہے، اس تصرف کا کوئی بھی مالک نہیں ہے، اس تصرف کا باپ ماں مالک ہے، باقی لوگ مالک نہیں۔ وَأَصْلُ هَذَا، ان التصرف، بالغ آدمی جو تصرف کرتا ہے نابالغوں کے حق میں، اس تصرف کی تین نوعیں ہیں۔ ایک نوع ہے من باب الولایات، من باب کہ وہ تصرف کی باب میں سے ہو، اس کا مالک نہیں ہے مگر وہ جو ولی ہو۔ کل ان کا نکاح پڑھانا نابالغ کا یہ تصرف ہے تو یہ ولی کر سکتا ہے۔ والشراء والبيع لأموال القنیہ، اور اموال تجارت کا خرید فروخت یہ ولی کر سکتا ہے، کیونکہ ولی وہ ہے جو قائم ہے اس کی جگہ بانابت شرع، شریعت نے ولی کو قائم کیا ہے۔ ونوع آخر، اور ایک نوع آخر ہے تصرفات کا جو ضرورت حال صغار سے ہو، مثلا اس کے لیے کھانا خریدنا، کپڑا خریدنا، چارپائی خریدنا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ مثلا شراء اس چیز کا کہ لابودی ہو صغیر کے لیے اس سے، یا اس چیز کا بیچنا، یا وہ اجارت الازار، بچی کے لیے گایا عورت کو اجارہ پر لینا کہ دودھ پلائے، اور یہ جائز ہے ممن ہر اس آدمی سے یعولہ جو اس کی پرورش کرے، وینفق علیہ اور اس پر خرچ کرے، بائی، چچا، ماں، ملتقط، اذا کان فی ہجرہم، جبکہ وہ بچہ ملتقط عم اخ کی تربیت میں ہو۔ اور جب یہ لوگ مالک ہو گئے اس نوع کا، نو ولی اولا ہے بھی اس تصرف کا، کیونکہ وہ تو تصرف اول کا بھی مالک ہے، لیکن شرط نہیں ہے ولی کے حق میں کہ سبی فی ہجری کی اس کی تربیت میں ہو۔ تیسرا نوع جو نفع محض ہو، جیسے قبول ہبے کا سبی کے لیے، صدقے کا اور قبض صدقے کا، فہذا ان تصرفات کا مالک ہے ملتقط اخ عام سبی بنفسی ہی، جبکہ وہ عاقل ہو، کیونکہ لائق بالحکمت فتح باب مثلی، کہ کھول دو دروازہ ایسے تصرفات کا، نظر لسبی، اس میں سبی پر شفقت ہے، فیملک، یہ تصرف مملوک بنایا جائے گا ہر اس آدمی کا جس میں عقل ہو، جس میں تصرف ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ والحجر، اور جو تربیت کرے، وصار بمنزلۃ الانفاق، یہ تصرفات ایسے ہیں جیسے آپ اپنی جیب سے بچے پر خرچ کریں، کون منع کر سکتا؟ اب میں نے چھوٹے بچے کو اٹھا کر تربیت کی اور وہ ذرا بڑا ہوا تو میں نے اس کو کسی کا نوکر بنایا، یہ حق مجھے نہیں ہے۔ ولا يجوز للملتقط، ملتقط کو حق نہیں ہے ان یواجرہ کہ وہ اجارہ پر دے دے، وہ یجوز للام، ماں کے لیے جائز ہے ان تؤاجر ابنہا کہ اپنے بیٹے کو نوکر بنائے، اذا کان فی ہجرہا جب بیٹا ماں کی تربیت میں ہو۔ ولا يجوز للعم، چچا کے لیے جائز نہیں ہے کہ بھتیجے کو نوکر کرے، لأن الامہ، کیونکہ ماں تملک مالک ہے، اتلاف منافع ہی کہ وہ استعمال کرے منافع بیٹے کے، بے استخدامی ہی کہ خود خدمت لے لے۔ اولا کذالک الملتقط والعام، اور ملتقط اور عام بچے کی منافع حاصل نہیں کر سکتے۔ ولو اجر الصبی نفسہ لا یجوز، چلو نابالغ بچہ ہے آپ کے پاس آیا، کہا کہ ایک ماہ میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے 100 روپے دو، تو یہ عقد صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح نہ ہونے کے باوجود اگر اس نے ایک ماہ خدمت کی تو اب اجرت دینی اس کو واجب ہے۔ ولو اجر الصبی نفسہ، اگر بچہ اپنے آپ کو نوکر بنائے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نوکری مشوب بضرر ہے، ہو سکتا ہے خدمت سے وہ مر جائے۔ الا اذا فرغ من العمل، ایک ماہ اس نے عمل کیا اس وقت، لان عند ذلك تمحض نفعا،
مہینہ عمل کرنے کے بعد اجرت خالص نفع ہے، فیجب المسمى، جو تنخواہ مقرر ہے وہ مالک پر واجب ہے. اور یہ نظیر عبد مہجور کا ہے، یواجب نفسه، میرا عبد مہجور عن تجارت، وہ چوری چھپے آپ کا نوکر بنا، تو یہ عقد اجارت تو غلط ہے، لیکن اگر اس نے نوکری کا عمل کیا تو اب اجرت دینی واجب ہے. وَيَكْرَهُ أَن يَجْعَلَ الرَّجُلُ فِي عُنُقِ عَبْدِهِ الرَّايَةَ، آج کل قاری لوگ کرتے ہیں، بچوں کے گلے میں لوہے کا کڑا ڈالتا ہے تاکہ یہ باغ میں جائے، تو یہ حرام ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی سزا تھی کہ جب کسی کو سزا دیتے تھے تو اس کے گلے میں تھوک ڈالتے تھے، یہ حرام ہے. اور مکروہ ہے ان یجعل الرجل کہ مالک ڈالے فی عنق عبدہ اپنی غلام کی گردن میں الرایا لوہے کا تھوک، اور ایک روایت میں ہے الدایہ، دونوں کا معنی ایک ہے، توق الحدید الذی، وہ توق یمنعہ جو غلام کو روکے اس بات سے کہ وہ ہلائے اپنے سر کو. اور یہ مستعمل تھا بین ظلمہ، اہل ظلموں میں. یہ منع اس لیے ہے کہ یہ عقوبت جہنمیوں کی ہے. فیکرہو، جس طرح جلانا آگ کے ساتھ منع ہے کیونکہ یہ خدا سزا دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. ولا یکرہ ان یقیدہ، اور مکروہ نہیں ہے کہ غلام کو جیل میں ڈالے، لأنہ جیل میں ڈالنا سنت ہے مسلمانوں کا. فی الصفحاء و اہل الدعارہ، ان لوگوں کو جیل میں ڈالے جاتے ہیں جو بے وقوف ہے اور اہل فسق ہے. فلا یکرہ فی العبد، عبد کو اگر جیل میں ڈالے تو گناہ نہیں ہے، تحرزا تاکہ اس کو بچائے، عن اباقیہ بھاگنے سے، وصیانۃ لمالہ اور غلام جو مولا کا مال ہے اس کو بچائے ضائع ہونے سے. ولا باس بالحقنہ، ولا باس ایک بیماری ہے، اس سے انسان کا گوشت پگھلتا ہے، ہڈی جو ہے وہ گھستی ہے، انسان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے. افلاطون نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اعضاء رئیسہ کی سوراخ میں دوا کرتا ہو، اعضاء رئیسہ کی سوراخ میں دوا. اب پیر بگاڑا کو ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بزخش کو دیکھے گا بھی، پکڑے گا بھی، اور اس میں تیل بھی ڈالے گا، اور یہ تمام ممنوع کام ہے، لیکن کہتے ہیں علاج کے لیے جائز ہے، علاج کے لیے. اور گناہ نہیں ہے بالحقنہ، اعضاء رئیسہ میں دوائی ڈالنا. آج کل عورتیں شراب ڈالتی ہیں، یہ جو مسٹر عورتیں ہیں، کیونکہ ان کا جو ہے موٹروے بن جاتا ہے، پھر خاون کو پتہ نہیں چلتا اندر ہے یا باہر ہے، تو وہ شراب ڈالتے ہیں، وہ سکڑ پن پیدا ہو جاتا ہے، سکڑ پن. ٹھیک ہے، ایسے نہیں سمجھ سکتے، خبر شروع ہو جائے گا. دوائی جائز ہے، شراب حرام. یرید بہ التداوی، اس لیے شراب نے قید لگائی کہ حقنہ میں تھپکانا اس چیز کا ہے جس سے ارادہ دوائی ہو، کیونکہ علاج کرنا مباح ہے بالاجماع. وقد ورد باباحۃ الحدیث، اور حقنہ کی اباحت کے ساتھ حدیث بھی جائز ہے. اور فرق نہیں ہے بین الرجال والنساء، ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ استعمال محرم کا کرے، شراب نہ ڈالے، کیونکہ شفا بالمحرم حرام ہے. ولا باس برزق القاضی، قاضی تدریس کرتا ہے، عدالت میں بیٹھ کر فتویٰ دیتا ہے، وعظ نصیحت کرتا ہے، تو اس کے لیے تنخواہ لینی جائز ہے، لیکن تنخواہ کا نام رزق رکھا. رزق اس مال کا نام ہے جو بقدر ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ نہ لے اور ضرورت کے مطابق ضرور لے لے. گناہ نہیں ہے اگر قاضی تنخواہ لے، کیونکہ نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے بعث بھیجا تھا عتاب ابن اسید کو قاضی بنا کر مکی کی طرف، وفرض له، اور اس کی تنخواہ مقرر کی. دوسرا وبعث علیًا، حضور نے حضرت علی کو بھیجا یمن کی طرف، وفرض له، اور اس کی تنخواہ مقرر کی. وَلِأَنَّهُ، دوسرا یہ ہے کہ جو قاضی، مدرس، خطیب، امام ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے قیدی ہے. دین مشترک فیکٹری ہے، مشترک فیکٹری میں اگر ایک شریک کام کرے دوسرا نہ کرے تو کام کرنے والا تنخواہ لیتا ہے،
تو دین بھی ایک مشترک فیکٹری ہے عوام اور مولویوں کا، اور مولوی کام کرتا ہے اور وہ نہیں کرتا، وقت مولوی خرچ کرتا ہے، دماغ مولوی خرچ کرتا ہے، جسمانی قوت جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، تو وہ بغیر پیسے بھی نہ دے تو وہ کہاں گا مسلمان؟ ڈنڈا اٹھا کر خوب مارو، پیسے نکالو، ورنہ خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ لِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ، یہ قیدی ہے مسلمانوں کے حق کے لیے، تو اس کا خرچہ فی مالی ہی مسلمانوں کے مال میں ہے۔ یہ تبلیغیوں کا خرچہ امت کے اوپر جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یا چوری چھپے ہاتھوں کو جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، لیکن امت کی زندگی خرچے کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں یہ مشترک کرتا ہے، یہ پوری امت کا فریضہ ہے۔ فَتَكُونُ نَفْقَتُهُ ان کا نفقہ فی مالہم، اور عوام کا مال بیت المال سرکار دے دے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ حبس سے نفقہ کیسے واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں حبس سبب وجوب نفقے کا۔ دیکھو جو مجرم جیل میں ہے وہ حکومت کی جیل میں زندگی گزارتے تو حکومت پر فرض ہے ان کو کھانا دے۔ بیوی آپ کے قید میں ہے، ہاں آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو کھانا کھلائے۔ ہاں اگر بیوی ناشزہ بن جائے، اب قید اس نے نہ مانا، اب خرچہ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ حبس ایک مستقل سبب ہے، اس وجہ سے عورت کے حبس نے عورت کا خرچہ پر فرض کر دیا، مجرم کے حبس نے مجرم کا خرچہ حکومت پر فرض کر دیا، تو قاضی کے حبس نے عوام کے اوپر تنخواہ واجب کر دی۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْحَبْسَ، قید ہونا اسباب نفقے میں سے ہے، کما فی الوصی، جیسی وصی میں۔ وصی کا معنی یہ ہے کہ مرتے وقت میں نے پیر بگاڑا کو نگران مقرر کیا کہ میرے بچوں کا دیکھ بھال کرو، کاروبار کا دیکھ بھال کرو۔ اب دیکھ بھال میں نے اس کو قیدی بنایا، تو وصی کا خرچہ کس کے اوپر ہے؟ میرے مال میں۔ والمضارب، میں نے پیر بگاڑا کو پیسے دیے کہ اب تجارت کرو، نصف نفع آپ کا نصف میرا ہے، تو مجھے سے میں نے اس کو تجارت میں محبوس قیدی بنا لیا، تو مضارب کا خرچہ کھانا پینا کہاں سے ہوگا؟ مالی مضاربت۔ اذا سافر، جب مضارب سفر کرے مالی مضاربت کو لے کر، لیکن تنخواہ کتنی لے گا؟ آنا فیما یکون کفایتا، ضرورت کے مطابق۔ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا، اگر ضرورت سے زیادہ ہو وہ حرام ہے، کیونکہ یہ تجار ہے عبادت پر، اور قضاء عبادت ہے، بلکہ افضل العبادت ہے، افضل۔ ثم القاضی اذا كان فقیرا، قاضی مدرس اگر غریب ہے افضل یہ ہے بلکہ واجب ہے الاخذ کہ وہ تنخواہ لے لے، کیونکہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے اقامت فرض القضاء، ثابت کرنا فریضہ تدریس کا، الا بھی جب تک تنخواہ نہ لے، کیونکہ اشتغال بالتجارت یقعدہ، وہ اس کو بٹھاتا ہے اقامتی تدریس سے۔ او ان کان غنیا، او اگر مدرس غنی ہے افضل یہ ہے کہ تنخواہ لینے سے اجتناب کرے، علامہ قیلہ رفقا ببیت المال، تاکہ بیت المال کے ساتھ نرمی کرے، یعنی پیسے خرچ نہ کرے۔ اور بعض نے کہا اگر غنی بھی ہو تو الاخذ، پھر بھی تنخواہ لے لے، وہ الاصح، اور یہ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر مفت تدریس کرے تو لوگ اس منصب کی توہین کریں، تو اس منصب کو توہین سے بچانے کے لیے ڈبل تنخواہ لے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اگر مدرس غنی ہے اور وہ مفت پڑھائے تو کل جب یہ مرے گا غریب مدرس اس کی جگہ لے گا، تو لوگوں کی تو عادت خراب ہو چکی ہے تنخواہ نہ دینے کی، وہ غریب کو بھی تنخواہ نہیں دے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے آئندہ مدرس پر رحم کرے، غنی مدرس بھی تنخواہ لے لے۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، ایک صيانة للقضاء عن الحوال، ایک تو یہ کہ اس منصب کو توہین سے بچائے، دوسرا وَنَظَرًا، شفقت کرے لمن، اس مدرس پر یولی بعدہ، جو اس کے بعد مقرر کیا جاتا ہے، من المحتاجین، غربا سے، لأنه اذا انقطع زمانا، تنخواہ اگر ایک زمانے تک منقطع ہو جائے نو یتعذر اعادتو، دوبارہ اس کا مقرر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ماتن نے قاضی کی تنخواہ کو رزق کہا، رزق بقدر ضرورت خرچے کا نام ہے، معلوم ہوا کہ دولت نہ بنائے، ٹھیک ہے۔ بعض متممین نے بنائے ہیں بینسوں کے، کیا کہتے ہیں اس کو، اور مچھلی فارم،
بھینسوں کے فارم، مچھلیوں کے فارم، اور ہاں ٹھیک ہے۔ بلوچستان میں ہمارا ایک دوست ہے، جب ہم اس کے گھر سے اس کے مدرسے میں جاتے ہیں، مدرسے کو کہتے ہیں میں نے تمہیں پالنا ہے، تو نہیں مجھے پالنا ہے وہ حرام ہے، وہ قدر ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے استاد سے وہ کہتے ہیں حدیث میں تو آیا ہے کہ نکیر منکر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں، من رب ما دینوں کا، من نبیوں کا، لیکن محتمم سے 4 سوال کریں گے کہ محتمم تو نہیں ہے، اگر ہے تو کافر۔ ثم تسمیتہ، تنخواہ کا نام رزق دلالت کند علی انہ بقدر کفایہ، کہ تنخواہ جائز ہے بقدر ضرورت ہے۔ اب تنخواہ کب دی جائے؟ تو ابتدائی اسلام میں تنخواہ بیت المال سے دی جاتی، اور بیت المال میں خراج کے فنڈ سے دی جاتی، اور خراج کفار سے ایڈوانس وصول کیا جاتا تھا، تو تنخواہ بھی سال کے ایڈوانس دی جاتی تھی، یعنی آنے والی سال کی تنخواہ شوال میں مدرس وصول کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا وقت جرى رسم، اور عادت جاری ہے بیٹائی ہی کہ مدرس کو تنخواہ دی جائے اول سنہ میں، یعنی سال کی تنخواہ سال کی ابتدا میں دی جائے۔ کیوں؟ لأن الخراج یوخذ فی اول سنہ، غیر مسلموں سے جو بیت المال خراج لیتا ہے وہ سال کی ابتدا میں لیتا ہے، وہ ہوا تنخواہ دی جاتی ہے منہ خراج سے، اور ہمارے زمانے میں خراج دیا جاتا ہے آخر سال میں، اور جو محفوظ خراج سے ہے وہ خراج ہے سنہ ماضی کا، یعنی سال گزرنے کے بعد، اور یہ صحیح ہے۔ تو اب مدرس سال کے اخیر میں ولو، اب مدرس نے 12 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لی، اس نے 1 ماہ تدریس کی اور مر گیا، 11 مہینوں کی تنخواہ بچ گئی، وہ واپس کرے گا یا نہیں؟ کہتے کرنی پڑے گی۔ ولو استوفا، اگر وصول کرے مدرس تنخواہ 1 سال کی، وعزل قبل استکمالها، اور اس کو معزول کیا گیا سال پورا ہونے سے پہلے، یا مر گیا، نقیلہ علی اختلاف جو معروف ہے نفقہ مرأہ میں، اذا ماتت فی السنہ بعد استعجال نفقۃ السنہ، یہ ایسا ہے کہ عورت کو اپنے سال کی تنخواہ خرچہ دیا، سال ابھی پورا نہیں ہے کہ وہ مر گئی، تو وہ بچا ہوا خرچہ واپس کرے گی یا نہیں؟ بعض نے کہا کرے گی، بعض نے کہا نہیں کرے گی۔ والاصح انہ یجب الرد، اصح یہ ہے کہ رد واجب ہے۔ ولا باس بان تسافر الام وام الولد بغیر محرم۔ اب ان سے یہ لونڈی ہیں کسی کی، پھر بگاڑ اس کو کہتے چلو لندن چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بگاڑا کے لیے اس غیر محرم لونڈی کا لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے کوئی بات نہیں ہے، لے جائے۔ ولا باس، گناہ نہیں ہے، بان تسافر الامۃ، کہ عورت سفر کرے، اور ام ولد بغیر محرم، کیوں؟ لان الاجانب، اجنبی لوگ، آما کے حق میں، فیما ان تصرفات میں جو لوٹتے ہیں دیکھنے مت، بمنزلہ محارم کے ہے، بمنزلہ علامہ ذکرنا من قبل، اور ام ولدہ وہ بھی لوڈی ہے، کیونکہ ملک مالک کا اس میں موجود ہے، اگرچہ ممتنع ہے اس کا بیچنا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ کتاب احیاء المواد۔